بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی دلشاد خان۔ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر میرے تمام پاکستانی بھائیوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان پولیٹکس ود ڈی کے۔ آج بہت سی خبریں ہیں، جس میں اہم خبر قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہے۔ آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ آج رات کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ باجوہ صاحب نے اپنے 6 سال ایز اے چیف آف آرمی سٹاف گزارے، جس میں 3 سال ان کی ایکسٹینشن کے بھی تھے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو تاریخ ان کے ان 8 ماہ کو رجیم چینج اور رجیم چینج کے بعد اور 28 نومبر 2022 تک تاریخ کے سیاہ اوراق میں لکھے گی۔ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایز اے چیف آف آرمی سٹاف ان کے اٹھائے ہوئے اقدامات اور کیے ہوئے فیصلے، خاص کر رجیم چینج اور اس کے رجیم چینج سے لے کر اپریل سے لے کر نومبر ان کی ریٹائرمنٹ تک کے دور کو تاریخ دور لکھے گی اور ہمیشہ یاد رکھے گی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج کور کمانڈر الوداعی کانفرنس اٹینڈ کی، جس کو چیئر کیا قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے، یعنی جانے والے اور آنے والے دونوں چیف آف آرمی سٹاف نے اس کو چیئر کیا۔ آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے پی ایم صاحب کو ملے، الوداعی لنچ کیا۔ اس کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ملے، عارف الوی صاحب کو، الوداعی ملاقات ہوئی۔ آج رات قمر جاوید باجوہ صاحب کو الوداعی ڈنر بھی دیا جائے گا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو اپنے اقدامات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنے، اس حکومت رجیم چینج کے نتیجے میں آنے والی اس امپورٹڈ حکومت اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس انیکسس کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار بھی رہی۔ ایسے اقدامات، ایسے عمل جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، خاص کر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، کہ جیسے جرنلسٹ کو اور پولیٹیشین کو اٹھانا، انہیں ننگا کرنا، بے لباس کرنا، ان کی ویڈیو بنانا، انہیں بلیک میل کرنا اور کسی بھی ایف آئی آر کے بغیر اٹھا کے لے جانا، پہلے اٹھا لینا، بعد میں ایف آئی آر کٹنا، تھریٹس دینا، حتیٰ کہ جرنلسٹوں کا اس ملک سے باہر چلے جانا اس خوف سے، جس میں صابر شاکر صاحب، ارشد شریف شہید ہیں جو وہ بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ ارشد شریف شہید ان کے ادھر کینیا میں ان کا اسیسینیشن ہوا، معید پیرزادہ صاحب، باقی جرنلسٹ، عمران ریاض خان جس پہ ایف آئی آر کٹی، اب اعظم سواتی صاحب جنہیں پولیس نے اٹھایا ان پہ ایف آئی آر کٹی ہے پیکا کے تحت، اور 2 درجن سے زائد، کہا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب ان پہ ایف آئی آر کٹی ہیں۔ بلوچستان میں اور سندھ میں زیادہ ایف آئی آر کٹی ہے۔ یہ سارے اقدامات ہوئے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ سب قمر جاوید باجوہ صاحب کی مرضی سے ہوا، آرمی کی مرضی سے ہوا، اس رجیم چینج کے نتیجے میں آنے والی حکومت نے کیا یا آرمی نے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ خود یہ اقدامات اٹھا کر کوشش کری کہ اسٹیبلشمنٹ پہ سارا مدعا ڈالا جائے؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کا نام خراب تو نہیں کیا جا رہا، کیا عوام میں اور ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ تفریق تو نہیں ڈالی جا رہی، نفرت تو نہیں پھیلائی جا رہی؟ ان سب اقدامات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ عاصم منیر صاحب کے لیے ایز اے چیف آف آرمی سٹاف بہت سی چیلنجز ہیں۔ امریکی جریدے نے بھی کہا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا ریوائول ہے۔ دوسرا ان کا جو بڑا چیلنج ہے، عوام اور آرمی کے درمیان جو ایک فرق پیدا ہوا ہے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ نفرت بنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور اس کی باؤنڈنگ کو دوبارہ سٹرونگ کرنا ہے۔ عاصم منیر صاحب کو ایز اے چیف آف آرمی سٹاف آرمی کی بہت سی پالیسیاں جنہیں باجوہ ڈاکٹرائن کہا جاتا تھا، اسے چینج کرنا پڑے گا،
امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کل 29 نومبر کو GHQ میں بہت ہی پروکار تقریب ہوگی چینج آف کمانڈ کی، جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب سٹک چھڑی جنرل عاصم منیر صاحب کو دیں گے۔ آپ نے دیکھی ہوگی جو باجوہ صاحب اکثر چھڑی لے کے پھرتی ہیں، اس چھڑی کا بھی کل چینج ہوگا، اس کا بھی تبادلہ ہوگا۔ کل بہت سے آرمی چیفز، سابقہ آرمی کے آفیسرز بھی موجودہ بھی ہوں گے، سب کے موجودگی میں یہ تقریب منعقد ہوگی۔ اس کے بعد امید کی جا رہی کہ اگلے 2 ہفتوں میں، ہفتے 1.5 ہفتے میں کافی DGs وغیرہ چینج ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے وہ ٹیم اپنی خود بناتا ہے، بنا کے اسے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اب اس عوام اور آرمی کے درمیان جو ڈفرینس ہے اسے ختم کرے۔ ایک اور خبر میں آپ کو دوں گا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا گلف نیوز انٹرویو ہوا۔ گلف نیوز میں ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی سیاست سے دور رہے گی، اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کہہ لیں کہ اعتراف کیا کہ ہمیشہ آرمی حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کرتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے عوام اور سیاستدان ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ مجھ پہ بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے، اور ایک پارٹی کی طرف سے خاص کر مجھ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ پارٹی نون لیگ بھی تھی، PTI کے لوگ بھی اب کر رہے ہیں ان کے عمل پہ، لیکن یہاں باجوہ صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو رجیم چینج کے نتیجے میں حکومت بنی ہے اس سے عوام کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ ان 7 سے 8 ماہ میں 3 گنا مہنگائی بڑھی ہے، ہمارے ریزرو ختم ہونے کے برابر ہے، ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں، لوگوں میں بد اعتمادی ہوئی ہے۔ ان کے اس فیل کی وجہ سے عوام کا اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ باجوہ صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں اور آرمی میں غیر معمولی محبت کا رشتہ ہے، بہت قریب ہے، بلکہ تھے۔ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ فوج کی مداخلت کی وجہ سے عوام میں اور ان میں ایک ڈسٹنس قائم ہوا ہے، دور ہوئے ہیں، لیکن یہ مداخلت جب بند ہو جائے گی تو یہ باؤنڈنگ دوبارہ مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ فوج مداخلت سیاست میں بند کرے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے دے، تاکہ عوام منتخب کریں کہ کسے آنا چاہیے کسے نہیں آنا چاہیے۔ ویسے بھی اس ملک میں 22 کروڑ عوام ہے، سپریمیسی عوام کی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ایک ادارے یا ایک فرد کی، کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں 4 لوگ یا 5 لوگ یا 10 لوگ، اور پورے 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگتے ہیں۔ یہ اب بند ہونا چاہیے۔ عوام کے فیصلے ہونے چاہیے، عوام کو فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارا ملک پاکستان جو واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے آگے بڑھ سکے، اور جو مقام اسے ملنا چاہیے دنیا میں وہ یہ حاصل کر سکے۔ یہاں پہ میں اور بھی یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ احمد نورانی صاحب نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹ فوکس میں قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے خاندان کی پراپرٹیز وغیرہ اور ایسٹس کا وہ لے کے آئے تھے۔ اسی احمد نورانی نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خاندان کی پراپرٹیز کو بھی سامنے لائے۔ یہ ڈیٹا FBI سے چوری ہوا، جس کے لیے ہمارے FBI ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنے 2 ملازمین کو نکال دیا، عاطف وڑائچ کو اور ظہور احمد کو۔ ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک صحافی اسد طور صاحب نے فیض حمید صاحب کی جائیداد، ان کی فیملی کی جائیداد اور پراپرٹیز کو سامنے لے کے آیا ہے۔ اس نے رپورٹ تیار کی ہے، خبر بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ 2019 میں فیض حمید صاحب کی فیملی کی 120 ایکڑ تھے، لیکن 3 سال بعد 2022 میں وہ بڑھ کر 2200 ایکڑ ہو گئے ہیں۔ اسد طور نے یہ بھی بتایا کہ جنرل فیض حمید کے گھر کی مالیت 1 ارب 35 کروڑ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو جنرلز کے خلاف ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں، ایسی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ڈیٹا لیک کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو خبریں
پھیلا رہے ہیں کسی کے کہنے پر۔ اب یہ کون ہے بیہائنڈ، پیچھے کون ہے جو ان سے یہ خبریں ساری رپورٹ اور خبریں جاری کروا رہا ہے، اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آرمی کا مورائل خراب کیا جا رہا ہے، جنرل کو کنٹراورشل بنایا جا رہا ہے اور آرمی میں اور عوام میں دوریاں کی جا رہی ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اب آرمی اور اسٹیبلشمنٹ عقل کے ناخن لے اور ایسے اقدامات سے باز آئیں جس کی وجہ سے عوام میں اور آرمی میں دوریاں ہوں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔